کل جو بات سمجھا رہا تھا بہت مختصر آئی کہ دوسری جو آیت ہے اس سے رسالت ثابت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ وہ میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم والے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ اس کو آخرت کی نعمت کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں دنیا کو. یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے جسموں اور وجود کے لیے، لیکن یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آیت کا خلاصہ. حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی کو پوری دنیا کی سلطنت مل جائے کچھ نہیں. تو اللہ اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا مہربان، جب ہمیں دنیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ نعمتیں عطا فرمائی، تو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، تو کیا اس مقصد کو اللہ تعالی ہمیں نہ عطا فرمائے؟ یہ اس کی رحمت سے بعید ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. اس سے پتہ چلا اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کو سب کچھ مل گیا. اگر دنیا نہ بھی ملے لیکن اللہ مل گیا، یوں سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا. اور جس کو پوری دنیا کی سلطنت ملی، اللہ نہیں ملا، سمجھو اس کو کچھ نہیں ملا. یہ قرآن حدیث کا خلاصہ. اس لیے نا امید نہ ہو. اگر ہمیں دنیا نہیں ملی تو ہمیں سب کچھ مل گیا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمت کے مقابلے میں ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی. یہ رحمان الرحیم سے پتا چلا. وہ کون سی بڑی نعمت کہ اللہ کی پہچان کرانے والا رسول اور نبی ہمیں عطا فرمایا. اب یہ بات ثابت ہوئی. یاد رکھنا، جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو تو یہ تصور کرو جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو لطف آئے گا پڑھنے میں. اور امام صاحب جب پڑھیں گے تو سننے میں بھی مزہ آئے گا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرمائی؟ سب سے بڑی نعمت یہ الرحمن الرحیم سے پتا چلا. کون سی نعمت؟ رسالت کی نعمت، رسول کی نعمت، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی نعمت. خدا سے کم سب سے اعلیٰ، خدا سے کم سب سے اعلیٰ، سب سے بڑے اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا. ہاں، خدا سے کم ہے. خدا سے کم سب سے اعلیٰ، دو عالم سے بالا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے میری بات؟ اس شعر کے اندر پورا بیان کر دیا کہ سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے، دو عالم سے بالا، دنیا اور آخرت، ساری کائنات
آسمان اور زمین یہ جتنی بھی نعمت ہیں ان ساری نعمتوں سب سے بالا اور سب سے اونچی اگر کوئی نعمت ہے تو سب سے اعلیٰ وہ کون سی نعمت؟ ہمارے آقا. اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کی پہچان کرائی. تو اللہ کی معرفت سب سے بڑی نعمت. تو اللہ کی معرفت کرنے کا جو سبب بنے وہ سب سے بڑا سبب، یہ سب سے بڑی نعمت. تو الرحمن الرحیم، اللہ سب سے زیادہ مہربان، سب پر مہربان، نہایت مہربان. جب دنیا کی نعمت عطا فرمائی تو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، کیا وہ نعمت نہیں ہمیں عطا فرمائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الرحمن الرحیم سے پتا چلا؟ یعنی کون سی؟ رسالت والی نعمت. اور یہ کیسی نعمت ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، صرف اس نعمت پر احسان جتلایا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی اونچی نعمت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، وجود دیا، اس نعمت کا بھی احسان نہیں جتلایا. حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. ہمارا وجود ہے تو ہم سب کچھ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اس نعمت پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اگر احسان جتلایا اللہ تعالیٰ نے تو کس نعمت پر احسان جتلایا؟ میں نے اپنا نبی تم کو دیا. علماء نے کیا عجیب بات بیان فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے. اور یاد رکھنا، ہر آدمی دوسروں کو سب کچھ دے دیتا ہے، اپنا محبوب کبھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب دے دیا. کیسا محبوب؟ جس محبوب کی بنا پر یہ دنیا کی نعمتیں قائم ہیں. لولا لما خلقت الاخلاق، یہ محمد آپ نہ ہوتے میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا. تو کیسا محبوب ہوگا بتاؤ. یہ محبوب ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایثار کا معاملہ کیا. جیسے ابھی تعلیم میں آیا تھا، صحابہ کیسے تھے؟ ایثار والے تھے. اپنی عبادت کو بھی چھوڑ دیتے تھے دوسروں کے لیے. یہ ہمارا جذبہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس یہ صفت نہیں ہو سکتی. وہ تو بہت بڑے اونچے مرتبے والے صحابہ تھے. ایثار واقعات انہوں نے جو اخلاق اپنائے تھے وہ کون سے اخلاق تھے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنائے تھے. اللہ ایسے ہی ہیں. اللہ نے اپنی سب سے زیادہ جو محبوب چیز تھی، جو محبوب جو ہستی تھی، محبوب جو ذات تھی، وہ بھی ہمیں عطا فرما دی. اس سے بڑا ایثار کیا ہو سکتا ہے؟ بات سمجھنا بہت باریک ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عام الفاظ میں. آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے انبیاء نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے امتیں نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے سارے انبیاء کا ایمان نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے ہمارا وجود نہ ہوتا. کتنی بڑی نعمت دی اللہ نے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کتنا مہربان ہے، اس بات کی علامت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں مہربان ہوں، میں رحمت والا ہوں. اے لوگوں، اے میرے بندو، تم بھی لوگوں پر رحم کرو، تم بھی مہربانی کا معاملہ کرو، تم سختی کا معاملہ مت کرو، تم ظلم مت کرو، کسی کا حق مت دباؤ. یہ اللہ فرماتے ہیں. اللہ مہربان ہے. اس لیے لمبی حدیث ہے، یہ اشارے میں کرتا ہوں روایتوں کا. کیسے وہ مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر یہ دنیا کا وجود ہے. قرآن میں، قرآن سے ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ فرماتے قل ہی للذین آمنوا، یہ دنیا مومنین کے لیے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دنیا مومن کی بنا پر ہے. تو اس مومن کی بنا پر اللہ کے نافرمان بندے، کفار،
نہ ماننے والے بھی اس دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کس کی بنا پر؟ مومن کی بنا پر. اس لیے خوش ہو جاؤ یہ مسلمانوں، یہ دنیا جو کافروں کو مل رہی ہے، بڑی بڑی سلطنت جو کفار کو ملی ہوئی ہے، اللہ نے براہ راست ان کو نہیں عطا فرمائی، ہمارے طفیل میں عطا فرمائی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب ہمارے طفیل میں عطا فرمائی تو ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کا گھر بھی نہیں ہے اور ان کے پاس بنگلے کے بنگلے ہیں. ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس 1000 روپیہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اربوں خربوں کا بیلنس ہے. یہ اشکال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے معلوم؟ اس لیے ہمیں نہیں دیا کہ اللہ ناراض ہے، اس لیے نہیں، بلکہ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذخیرہ کیا ہے. سمجھنا بات. دنیا میں کیوں نہیں دیتے اللہ تعالیٰ؟ امتحان کے لیے. اور کیوں نہیں دیتے معلوم؟ حدیث میں آپ کو بیان کروں. تفسیر مظہری میں حدیث بیان کی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میں اپنے بعض بندوں کو غریب رکھتا ہوں. کیوں؟ غریب رہنے ہی میں اس کا فائدہ ہے. اگر وہ مالدار ہو جاوے تو گمراہ ہو جاوے، اور میں بعض بندوں کو مالدار بناتا ہوں. کیوں؟ اگر وہ مالدار نہ ہو، غریب ہو تو گمراہ ہو جاوے. بعض بندوں کو میں تندرستی ہمیشہ دیتا ہوں، صحت مند ان کو رکھتا ہوں. کیوں؟ اگر وہ بیمار ہو جاوے تو وہ گمراہ ہو جاوے. اور بعض بندوں کو اکثر بیمار رکھتا ہوں، دوائیوں میں رکھتا ہوں، علاج میں رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو ان کو میں بیمار نہ رکھوں تو پھر بعد میں وہ گمراہ ہو جاوے، مجھ سے دور ہو جاوے. اس لیے میری حکمت ہے بعض بندوں کو بیمار رکھنا، بعض بندوں کو صحت مند، بعض بندوں کو غریب، بعض بندوں کو مالدار. یہ میری مطلب کیا ہے؟ تقدیر ہے. یہ حدیث میں ہے یہ بات. میرے پاس الحمدللہ دلائل کے لیے واقعات بھی ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں، صرف اشارہ کرتا ہوں اگر آپ کو پتا ہو. ایک انصاری صحابی تھے ثعلبہ بن حاتم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے مال دے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہ کہتا، تیرے لیے مال مناسب نہیں. کیا؟ میری زندگی کا نمونہ تیرے لیے کافی نہیں؟ میں کیسا ہوں؟ میرے پاس ہے کوئی مال تو میرا نمونہ دیکھ لے. بہت سمجھایا، نہیں مانا. دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، بہت اصرار کیا. اللہ کے رسول نے دعا کر دی، یا اللہ اس کو مال دے. مال نہیں دے. لمبا واقعہ ہے، اشارہ کرتا. مال کی بنا پر کیا ہوا معلوم؟ ایمان میں سے نکل گیا. نفاق پر موت ہوئی، کفر پر. چلو آپ بتاؤ کتنا دنیا میں وہ رہا ہوگا؟ بہت بہت 70 سال، 80 سال، 90 سال. چلو کتنا فائدہ اٹھایا. اب اس کے انتقال کے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے. 1400 سال سے عذاب میں ہے. 50 سال اگر وہ برداشت کر لیتا، 50 سال اگر وہ غربت اختیار کر لیتا، اور اللہ تعالیٰ ایسا غریب نہیں بناتا کہ صبح شام پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلاوے. اتنا غریب اللہ نہیں بناتا، غریبوں کو بھی اللہ کھلاتا ہے. کوئی ایسا دنیا میں آج ایسا نہیں ہے کہ بھوکا سویا ہو، کوئی بھوکا نہیں سوتا. تو اللہ ان کو دیتا تو تھا، لیکن وہ بس ایک مال کی لالچ میں مجھے زیادہ مال چاہیے. کیا ہوا؟ آج 1400 سال سے عذاب میں ہے. وہ بھی پچھتاتا ہوگا، کاش کہ میں مال نہ مانتا. اگر مال نہ ہوتا میں ایمان پر قائم رہتا. بہت زبردست وحید کی حدیث ہے مسلمانوں، ذرا کان کھول کے سن لینا. قرآن میں 10ویں پارے میں ہے. جلدی آیت یاد نہیں آتی مجھے، ورنہ میں آپ کو بتا دے گا. والذین یکنزون الذهب. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ قرآن میں ہی آیت. چلو ابھی 1400 سال ہوئی، ابھی قیامت کو تو ہزاروں سال باقی، وہاں تک عذاب ہوگا. اچھا اس کے بعد میدان حشر ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے بعد وہاں بھی عذاب ہوگا. اس کے بعد ہمیشہ کی جہنم، وہاں بھی عذاب ہی عذاب ہوگا.
چلو کیا فائدہ ہوا مال کا بتاؤ؟ اللہ نے فرمایا اس کے لیے مناسب غربت کی مالداری نہیں تھی، لیکن اس نے زبردستی دعا کروا لی، مالداری مانگی تو مالداری نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کو کافر بنا دیا، اس کو منافق بنا دیا، ہمیشہ کے لیے عذاب میں۔ اس لیے اللہ فرماتے میری حکمت ہے، بعضوں کو غریب بناتا ہوں، بعضوں کو مالدار بناتا ہوں، بعضوں کو امیر بناتا ہوں، بعضوں کو خادم بناتا ہوں، بعضوں کو مخدوم بناتا ہوں، بعضوں کو سیٹھ بناتا ہوں، بعضوں کو مالک بناتا ہوں، بعضوں کو مملوک بناتا ہوں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا اس بات کو۔ ہاں یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا۔ کون سا سوال؟ یہ دنیا کافروں کو جو ملی ہے مسلمانوں کے سبب سے ملی ہے، تو آپ کو سوال پیدا ہوگا جب مسلمانوں کے سبب سے یہ امبانی اور اڈانی اور وہ خربوں کا مالک ہے تو مجھے تو 1 لاکھ روپے بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ کیسا معاملہ اللہ کا؟ ارے نہیں، یہی انصاف کا معاملہ ہے، یہی مصلحت ہے، یہی حکمت ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات۔ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، خوب جمع کرو مال، کیوں؟ تاکہ اللہ سے دور ہو، تاکہ ایک دم سے اللہ کی پکڑ آئے، اور اللہ کی جب پکڑ آئے گی وہ چھوٹے گا نہیں، اور کیسی پکڑ ہوگی؟ ہمیشہ کی پکڑ ہوگی، تب ہم خوش ہوں گے، یا اللہ اچھا ہوا نہیں دیا مجھے۔ سمجھ جاؤ مسلمانوں، غیب پر ایمان لاؤ، شہادت پر نہیں۔ جو آنکھوں دیکھی جو بات ہو وہ جب ہم نظر آئے جب ہم سے ایمان لاویں گے، ایسا ایمان نہیں، اس کو ایمان نہیں بولتے، ایمان تو پھر غیب ہوتا ہے۔ دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاوے، جنت اللہ نے دکھا دی، ہاں بس میں مانتا ہوں یا اللہ جنت، اس ایمان کا اعتبار نہیں۔ اس کی بھی دلیل بیان کروں۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا اس نے عذاب دیکھ لیا، اس وقت کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ فرما رہے اب ایمان کا اعتبار نہیں، کیوں؟ دیکھ لیا۔ اعتبار کس کا ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا ہے، ایمان کی شہادت نہیں۔ سب سے پہلی کلام مجید کی جو سورت، سورہ فاتحہ کے بعد جو کلام شروع ہوا، سورہ بقرہ کی سب سے پہلی جو صفت بیان کی کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کی صفات میں سب سے پہلی جس کی صفت بیان کی والذین یؤمنون بالغیب، یہ صفت بیان کی۔ غیب پر ایمان لاؤ، معمولی مت سمجھو کلام مجید کو، آپ کیا سمجھ، ایک آیت کافی ہے ہدایت کے لیے۔ اتنے علوم ہیں قرآن کے ہر آیت میں۔ تو میں نے سوال کا جواب دیا، اب سنو آگے یہ بات کہاں سے چلی۔ دنیا جو ہے نا، یہ نعمتیں، دنیا کا وجود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے۔ یہاں سے بات چلی کیسے؟ یہ دنیا مومن کی بنا پر۔ اب آپ ہی بتاؤ مومن کا ایمان کہاں سے آیا؟ ایمان کیسے ملا مومن کو؟ ہمیں ایمان کیسے ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عالم ارواح میں بلا نہ کہتے، ہم بھی نہ کہتے، کوئی نبی بھی نہ کہتا۔ روایتوں میں جس وقت عالم ارواح نے سب کچھ جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا۔ بار بار اللہ سوال کرتے ہیں، ارے بولو الست بربکم، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، کوئی نہیں بولتا۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں جس روح نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، وہ کون سی روح تھی؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہو۔ تو جب بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے سبب سے، آپ کے واسطے سے، آپ کے پیچھے پیچھے تمام انبیاء بولے، تمام انبیاء کے پیچھے پیچھے ہر نبی کے امت بولی۔ اس سے مطلب کہ علماء نے یہ ثابت کیا پوری دنیا کا ایمان، تمام انبیاء کا ایمان، ان کے امتوں کا ایمان ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان ملا۔ تو آپ کے واسطے سے ایمان ملا تو ایمان والوں کی بنا پر دنیا ہے، تو گویا یوں نتیجہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر دنیا ہے۔ یہ میں نے دلیل سمجھائی کہ دنیا بھی آپ کے واسطے سے ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ اتنا بڑا محبوب کون دے؟ کوئی نہیں دے سکتا، وہی دے سکتا ہے جو بڑا رحم والا ہو، نہایت مہربانی کرنے والا ہو،
اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے. اسی بنا پر الرحمن الرحیم سے رسالت ثابت ہوئی. دیکھو یہ میں نے دلیل سمجھائی کہ رسالت کیسے ثابت ہوتی ہے الرحمن الرحیم سے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کو ثابت کرنے جاؤں گا تو شاید 10 دن ہو جائیں گے. اب میں آگے چلتا ہوں. بس میں نے اشارہ کر دیا آپ کو. میں نے آیت سمجھا تھی کہ آیت کا مطلب کیا. اتنی تفصیل کافی ہے. ورنہ میں نے شروع میں کہا تھا ہر آیت ایسی ہے عجائب مانن دون مانن فی مانا ہر معنی میں مانا ہر معنی میں مانا. ایسا سمجھو یہ ایسا سمندر ہے کہ جس میں گوتے لگاتے رہو موتی نکالتے رہو. تمہاری زندگیاں موتی نکال کے ختم ہو سکتی ہے لیکن سمندر کے موتی ختم نہیں ہو سکتے. یہ ایسا قرآن علم کا سمندر ہے. اتنے علوم اس کے اندر ہے کہ گوتے لگاتے رہو غور کرو سوچو اندر میں سے علوم نکالو اندر میں سے نکالتے رہو. اور آج تک علماء پوری دنیا کے نکالتے رہتے ہیں اور نئے نکالتے رہتے ہیں لیکن آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کے علوم قرآن کے نکال پورے ہو چکے ہوں. آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ یوں کہتے ہیں ہماری زندگیاں ختم ہو چکی لیکن قرآن کے علوم پورے نہیں ہوئے. تو ایک آیت کافی ہے. یہ تو حدیث میں ہے عجائب لا تنقطع ثابت ہو گیا. اب سنو میں رسالت ثابت کر رہا ہوں. دنیا میں علم کے ذرائع تین ہیں. علم کس سبب سے آتا ہے ذریعہ. کیونکہ میں الفاظ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں عوام کے سامنے میں تفسیر کر رہا ہوں. اگر طلبا ہوتے تو یہ سب اتنی تفسیر نہ ہوتی. لفظ بھی سمجھانا پڑتا ہے مجھے. علم کے ذرائع یعنی علم کا ذریعہ. علم کس واسطے سے کس ذریعے سے آتا ہے. تو 3 ذریعے ہیں بس دنیا میں. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ. کون سا؟ پہلا ذریعہ حواس 5 ظاہرہ یعنی 5 اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں سینس رکھے. حس سینس. کون سے 5؟ آنکھ سے کیا علم آتا ہے؟ دیکھنے کا علم. میری آنکھ الحمدللہ کھلی ہے آپ کی آنکھ کھلی ہے. میں آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں مسجد دیکھ رہا ہوں پنکھے دیکھ رہا ہوں گھڑی دیکھ رہا ہوں چھت دیکھ رہا ہوں یہ ڈیزائن دیکھ رہا ہوں سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. یہ آنکھ سے علم حاصل ہو رہا ہے. اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسجد کا رنگ کیسا ہے آپ کیسے ہیں آپ کے کپڑے کیسے ہیں آپ کا چہرہ کیسا ہے آپ مجھے دیکھتے ہو یا کیا کرتے ہو. مجھے کچھ پتہ نہ چلتا. یہ جو کچھ علم آیا آنکھ سے آیا. یہ سب سے پہلا حص سینس آنکھ. دوسرا کان سے کس کا علم آ رہا ہے؟ سننے سے. ابھی آپ کو جو علم آ رہا ہے کان کے ذریعے سے آ رہا ہے. یہ بھی ایک حص اللہ نے بنایا. کان کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. فون کان ہی کے ذریعے سے کان پہ لے جاتے ہیں. کوئی فون آنکھ پہ نہیں لے جاتا کان پہ لے جاتا ہے. کیوں؟ کان سے سنی جاتی ہے یہ خبر. کان ہی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. آپ نے کتنی خبریں سنی کان کے ذریعے سے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں یہ سب کان کے ذریعے سے. آنکھ سے نہیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا. آنکھ سے کیا نظر نہیں آتا کہ ویلفیئر میں کیا ہوا یہاں سے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن کان سے پتا چلا کہ کیا ہوا. یہ کان نے بتایا. کان سے علم کا پتا چلا. یا مثال کے طور پر اس دیوار کے پیچھے کیا مجھے پتا نہیں آنکھ سے لیکن ایک دم سے گاڑی کی آواز آئے میں فوراً کہوں گا کہ گاڑی جا رہی ہے. یہ کس سے پتا چلا کہ گاڑی جا رہی ہے؟ گاڑی کا علم کا پتا کس سے چلا؟ کان سے چلا. تو یہ علم کا ذریعہ دوسرا. تیسرا ناک سے خوشبو کا بدبو کا پتہ چلتا ہے. اگر ایک دم سے خوشبو آئی فوراً ناک کہے گا کہ کسی نے عطر لگایا بڑی اچھی خوشبو ہے. بدبو آئے گی فوراً ناک بتائے گا کہ کہیں بدبو ہے دیکھو تو صحیح.
تو جتنے بھی خوشبو کا علم ہے، جتنا بدبو جتنا ہے، جو کچھ ہے مطلب کہ ایسی چیزیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کس سے پتا چلے؟ ناک سے پتا۔ تو ناک بھی ایک سینس ہے، ایک علم کا ذریعہ ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ، 5 حواس جو ظاہر میں ہیں، جو نظر آتے ہیں، اس کا معنی حواس خمسہ ظاہرہ، کیا معنی اس کا؟ 5 حواس، 5 چیز جس سے علم حاصل ہوتا ہے، جو ظاہر میں ہیں، جو نظر آتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ حواس خمسہ ظاہرہ کا معنی۔ تو تیسرا ناک، چوتھا زبان۔ زبان سے کیا علم ہوتا ہے؟ ذائقے کا، کہ یہ میٹھا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ کھارا ہے، یہ تیز ہے، یہ پھیکا ہے، یہ تورا ہے، یہ عجیب قسم کا ہے۔ یہ سب علم کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے۔ تو زبان سے ذائقے کا علم، تو 4 ہو گئے، زبان، ناک، آنکھ، کان، 4، اور 5واں پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے۔ کون سا؟ لمس، چھونے کا، ہمارا ہاتھ۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن اگر پیروں پر مچھر بیٹھ جائے، فوراً مجھے پتا چل جائے گا کہ مچھر نے کاٹا۔ میں نے دیکھا بھی نہیں، میں نے سنا بھی نہیں، میں نے سننا بھی نہیں، میں نے سب کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے پیروں نے بتا دیا دماغ کو فوراً کہ 5 جو ہے نا حواس خمسہ ظاہرہ، اس کا کنیکشن دماغ سے ہے۔ دماغ وزیر ہے انسان کے بدن میں، یاد رکھنا۔ یہ ساری مطلب کیا خبر ہے، یہ سارے علوم کہاں جمع ہوتے ہیں؟ وزیر کے پاس، اور وزیر پھر کس کے پاس پہنچاتا ہے؟ بادشاہ کے پاس، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ دل۔ یہ عجیب نظام ہے اللہ کا، یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں تو 1 مہینہ لگے کہ یہ نظام بدلتا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات کا خلاصہ بنایا ہے۔ جس طرح پوری کائنات ہے، کائنات کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک وزیر ہوتا ہے، خدام ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک چھوٹی کائنات بنایا ہے۔ یہ اسی بنا پر بغیر سننا میں لفظ کہتا ہوں، انسان عالم اصغر ہے، چھوٹی سی دنیا ہے پوری۔ یہ دنیا عالم اکبر ہے، بڑی دنیا۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں جمع فرما دیا۔ چاند سورج یہ آنکھوں کی مثال ہے۔ دنیا میں پتھر ہے تو بدن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر اور پتھری پیدا کر، بس تھوڑا سا حصہ زمین ہے دنیا میں، تو انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ دنیا میں سمندر ہے، پانی ہے، تو انسان کے اندر بھی پانی ہے، پسینہ نکلتا ہے، تھوک نکلتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو نکلتے، یہ پانی کی مثال ہے۔ دنیا میں درخت ہیں اور دنیا میں گھاس ہیں، تو اسی طرح دنیا میں انسان کے بدن میں بال اگتے ہیں، کوئی بال خود بخود اگتے ہیں، کوئی نہیں اگتے ہیں، تو دنیا کی یہ مثال۔ اسی طرح دنیا میں کوئی پہاڑ ہے، یہ گھٹنے وہ سب پہاڑ کی شکل ہے، اور دنیا میں اوپر کا آسمان ہے، تو اسی طرح آسمان یہ جو دماغ ہے اور جو سر ہے، اللہ نے آسمان کے مشابہ بنایا ہے، یہ ہے پورا۔ اور دنیا کا پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ایک ہے، تو اسی طرح پوری انسان کو چلانے والا دل ایک ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے دل، جب اللہ ایک ہے تو انسان کا دل بھی ایک ہے۔ اللہ نے انسان کے دل کو اپنے لیے بنایا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، سمندروں میں نہیں سما سکتا، زمین میں نہیں سما سکتا، ہاں اگر میں آ سکتا ہوں تو مومن کے دل میں آ سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے مومن کا دل ایک بنایا۔ کیوں؟ اللہ ایک ہے، اور یوں فرمایا جب دل ایک ہے تو میں اکیلا ہوں گا، اس دل میں میرے ساتھ کوئی نہ ہو۔ اگر میرے ساتھ جو کوئی ہوا میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کو میں جہنم نصیب کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ اپنے ساتھ شرک کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے دل ایک بنایا اور اللہ ایک ہے، تو دل میں اکیلا ایک آئے گا، اس کے اندر کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر دوسرا کسی کو شریک کر دیا تو شرک ہو گیا، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فیصلہ ہو گیا۔ یہ تو ایک بیچ میں بات آئی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا 3 ذریعے ہیں علم کے، 5 میں نے سمجھایا۔ دیکھو، اگر برف کا ٹکڑا ہے، میں ہاتھ لگاؤں گا پھر بھی مجھے پتا چل جائے گا کہ ٹھنڈا ہے۔ میرے پیر پر ہے تلوار برف کے اوپر، میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ برف ٹھنڈا ہے۔ میں برف کے اوپر میں نے پیر رکھا ہے، یا وہی برف اگر پیٹ پر رکھ دیا جائے، سر پہ رکھ دیا جائے، گھٹنوں پہ رکھ دیا جائے، مجھے فوراً پتا چلے گا۔ تو یہ جو حص ہے پورے بدن میں اللہ نے پھیلا رکھی۔ آنکھ ہے مثال کے طور پر، انگلی لگاؤں پھر بھی مجھے حرارت محسوس ہوگی، پیر رکھو پھر بھی حرارت محسوس ہوگی۔
पेट पर रखो आप, फिर भी हरारत महसूस होगी। पैर पे रखो, घुटनों पे रखो, हरारत महसूस होगी। ऐसा नहीं कि आप ये लम्स, ये जो मस, ये जो छूने की कुव्वत है सिर्फ हाथ में रखी ना, अल्लाह ताला ने पूरे बदन में रखी। तो ये पांचवा जरिया इल्म का, तो हवा से खमसा जाहिरा। तो याद रखना, इन 5 जरियों से वही उलूम हासिल होंगे जो इसके साथ मुनासिब है। आंख से देखने ही का इल्म हासिल होगा। अगर कोई आदमी सुनने का काम आंख से करना चाहे नहीं कर सकता। कोई आदमी जानबूझकर अपने कान में उंगलियां ठोंस देवे और रुई भर देवे और आंखें खुली रखे कि मैं आंख से सुनूं, नहीं सुन सकता। पूरी जिंदगी बैठे फिर भी नहीं सुन सकता। और कोई आदमी देखना चाहे, कानों से देखना चाहे, आंखें बंद कर दे और यूं कहे मैं कान से देखना चाह रहा हूं, नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने हर हिस्स का एक दायरा बनाया है, एक दायरा कार बनाया है जो उसी दायरे कार में काम करता है। इसके अलावा उससे बाहर, उस राउंड से बाहर नहीं जा सकता। ये अल्लाह ताला का निजाम है। तो एक तो ये जरिया हवासे खमसा जाहिरा, दूसरा इल्म का जरिया अकल। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल अता फरमाई। आहा, कितनी बड़ी नेमत है, इस नेमत को मैं बयान नहीं कर सकता। अकल है तो इंसान है, अकल नहीं है तो जानवर है, बस इतना समझ। जो पागल होता है इसका कोई वैल्यू है समाज में? कोई वैल्यू। क्यों? अकल नहीं। हालांकि सब कुछ बराबर है, आंखें, हाथ, पैर, कान, जुबान, बोलना, सब कुछ बराबर। सिर्फ अकल, जो समझ अल्लाह ताला ने अता जो फरमाई है, वो एक अजीब नेमत है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत को मैं अगर आपको मैं समझाना चाहूं, सिर्फ इशारे से मैं समझाता हूं, इशारे से समझ लेना। आज पूरी दुनिया इंसान के मातहत में मुसख्खर है। शेर भी इंसान के मातहत में, हाथी भी इंसान के मातहत में, पहाड़ भी इंसान के मातहत में, अरे चांद और सूरज भी इंसान के मातहत में, हवा भी इंसान के मातहत में, जमीन इंसान के मातहत में। ये सब कुछ क्यों है इंसान के मातहत में? इस अकल की बिना पर। आप देखो तो सही, इस अकल ने क्या किया? इस अकल ने क्या किया? लोहे को हवा में उड़ा दिया। कितना बड़ा लोहा! कौन लोहा? प्लेन। ये कहां से बना? इंसान की अकल ने बनाया। अकल तो देखो, इसलिए अकल का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी अकल को बचा रखी, बराबर रखी, पागल नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने मेरी अकल को सलामत रखी हमेशा। बहुत बड़ी ना अकल है तो सब कुछ है, याद रखना। शेर ताबे, आज शेर कितने पिंजरों में है बताओ? क्यों? इंसान ने पकड़े। किस तरह पकड़े? बस उसकी अकल से पकड़े, किसी भी तरह पकड़े, लेकिन इंसान ने पकड़े। हालांकि शेर कोई मुकाबला नहीं कर, हाथी जैसा उससे डरता है, लेकिन इंसान नहीं डर सकता। अरे इतने वाकयात हैं अजीबोगरीब किताबों में, छोटा बच्चा भी शेर को अपने ताबे बना लेता है। पूरा हाथी छोटे बच्चे के पीछे पीछे चलता है। हालांकि ये कितना बड़ा हाथी, एक पैर रख दे तो उसका कचूमर निकाल दे बच्चे का, लेकिन इसकी मजा लेके बच्चे को मार सके, वो उसके ताबे हैं। क्यों ताबे? इतना बड़ा हाथी है, लेकिन उसके अंदर वो अकल नहीं है जो बच्चे ने, अल्लाह ताला ने बच्चे को, अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई। तो अकल ये दूसरा जरिया है। अकल के जरिए से हम कितने उलूम हासिल कर सकते हैं, कितने। आज जितने भी दुनिया में उलूम है, जितने फुनून है, जितने हुनर है, वो सब अकल के हैं। ये मोबाइल देखो छोटा सा, ये अल्लाह हाथ में है, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल मत समझो हाथ में, पूरी दुनिया हाथ में है। हमारा भाई अगर अमेरिका में है, इसके साथ अभी फिलहाल लाइव बात करनी है 1 सेकंड में, और वो भी रूबरू। चलो मोबाइल का स्विच टच कर दो, फौरन हमारे सामने भाई आ गया, उसकी आवाज आ गई, उसका चेहरा आ गया। या अल्लाह, बीच में कितने वास्ते हैं, कितनी कंट्री है, कितने समंदर हैं, कितने पहाड़ हैं, लेकिन कोई बीच में वास्ता नहीं। फिर भी मेरा भाई यहाँ नजर आता है, अमेरिका का भाई यहाँ नजर आता है, यूके का यहाँ नजर आता है, सऊदी अफ्रीका का यहाँ नजर आता है, कनाडा का यहाँ बैठ के हम जो है या एक साथ में 5 मुल्कों के आप एक फोन में, एक स्क्रीन पर सब बैठ के हम बात कर रहे हैं। वो या कमेटी, वो या मीटिंग हो रही है। या अल्लाह, ये कैसी, ये कहां से आया? ये अकल से आया। ये कंप्यूटर है भैया, तो इससे आप अंदाजा लगाओ दुनिया में कितना ही बड़ा भी कंप्यूटर आ जाए, लेकिन सुपर कंप्यूटर कोई नहीं हो सकता इंसान की अकल के अलावा, इंसान के दिमाग के अलावा। जो कुछ बनेगा इंसान का दिमाग बनाएगा, इंसान की अकल बनाएगी। इससे क्यों पता चला
گیا کہ اگر کوئی سپر کمپیوٹر ہے تو اللہ نے عطا فرمایا، وہ تو کب سے دے دیا. وہ کون سا سپر کمپیوٹر؟ انسان کا عقل، انسان کا دماغ. یہ دوسرا ذریعہ ہے علم کا. میں نے مختصر کہا اتنا زبردست یہ ذریعہ ہے، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اس سے آگے وہ نہیں چل سکتا. عقل اور دماغ اس سے آگے نہیں چل سکتی، اس کا بھی ایک حد ہے، لمٹ ہے، ان لمٹ نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. جس طرح ہوا سے خمسہ ظاہرہ، اس کی لمٹ ہے ہر چیز کی. آنکھوں کی لمٹ کیا؟ میرے سامنے جتنے ہوں گے وہی نظر آئیں گے، پیچھے کا نظر نہیں آئے گا، دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آئے گا نا. یہ لمٹ اس کو بولتے ہیں. کان کہاں تک سنے گا؟ جہاں تک مطلب کہ آواز سن سکتا ہے، اس سے زیادہ آگے کی نہیں سن سکے گا کہ رستے میں کیا ہو رہا ہے. مجھے پتا نہیں لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتا نہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ بھی میری بات سن رہے ہیں، لیکن باہر کیا بات کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں سنائی دے گا. کیوں؟ ایک لمٹ ہے. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. عقل کی ایک لمٹ ہے، آگے نہیں. اس لیے ہر چیز میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کی. مثال کے طور پر میں عقل کی مثال دوں. یہ مائک میرے سامنے ہے، میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے لال کلر کا ہے، یہ پیچھے والا کالا ہے، یہ سلور ہے. تو یہ آنکھوں نے سب کیا. آنکھوں نے دیکھ کر دماغ نے فیصلہ کیا. بغور سننا، آنکھیں یہ تو خدام ہے، دماغ وزیر ہے اور دل بادشاہ ہے. تو آنکھوں نے یہ دیکھا، دیکھ کر فوراً دماغ نے کہا یہ لال ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سلور ہے. تو یہ دماغ نے فیصلہ کر دیا آنکھوں کے ذریعے سے. ہاں یہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ ہو. لیکن اب میں سوچوں یہ مائک میرے سامنے کیسے آ گیا؟ خود بخود آسمان سے ٹپکا یا زمین سے پیدا ہوا؟ عقل کیا کہی؟ نہ، اس کو کسی انسان نے بنایا. یہ جو بات آئی دل میں، یہ آسمان سے نہیں ٹپکا، یہ زمین سے پودے کی طرح نہیں ہوگا، یہ انسان نے بنایا. کسی فیکٹری میں بنا ہوگا، یہ کسی کمپنی میں بنا ہوگا، کسی مشین پہ یہ تیار ہوا، سب کچھ مشین پہ تیار. یہ جو بات کا علم ہوا یہ عقل نے دیا. بس عقل کا دائرہ کا اتنا ہے، بس اس سے آگے نہیں. اب آگے سنو. اب یہ مائی آنکھوں نے بتا دیا یہ لال ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سلور ہے. عقل نے بتا دیا، کسی ماہر انسان نے اس کو بنایا. کوئی انجینئر ہوگا، بڑی کوئی کمپنی ہوگی، اس نے یہ مائک بنایا. بس یہاں تک، اس سے آگے نہیں. اب تیسری چیز سنو. یہ مائک میں کہاں استعمال کروں تو اللہ خوش ہو؟ میں کیسا استعمال کروں تو اللہ ناراض ہوگا؟ میں کیسے استعمال کروں کہ جس سے اللہ مجھے ثواب دے، اور کیسا میں استعمال کروں کہ جس سے استعمال کرنے کی بنا پر گناہ ہو گئے؟ کیا استعمال کرنا میرے لیے حلال ہے، کون سا حرام ہے؟ کہ اس مائک کو لے کر رات کو جب کوئی 12 بجے سو جا رہے اور 12 بجے میں چوک میں کھڑا ہو جاؤں اور مائک فل اسپیکر پر چالو کر دوں اور زور زور سے میں آواز اور چیخوں اور چلاؤں، کیوں؟ مائک ہے، لوگ اٹھ جا رہے تو کیا کہیں گے لوگ؟ ارے تم پاگل ہو، کیا کر رہے ہو، تمہاری نیند حرام ہو رہی ہے. تو اس طرح مائک استعمال کرنا حرام ہوگا، یہ گناہ کا کام ہوگا. اور ابھی فی الحال جو میں مائک استعمال کر رہا ہوں یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. تو دیکھو ابھی استعمال کرنا یہ کس نے بتایا؟ عقل نے نہیں بتایا، ہوا سے خمسہ ظاہرہ نے نہیں بتایا. یہ تیسری جو چیز ہے وہ کس نے بتائی؟ وحی نے بتایا. تو 3 علم کے ذریعے ہیں، ہوا سے خمسہ ظاہرہ، عقل، اور تیسرا جو ہے نا وہ وحی ہے. لیکن وقت ہو گیا، آئندہ سمجھاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وعلمنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہماری مغفرت، ہمارے حال پر رحم تھا. یا اللہ تو نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. تو یا اللہ تیرا حکم ہے کہ نعمتوں پر شکر بجا لاؤ. تو یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا یا اللہ ہمیں دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کا شکر یہ ہے تو نے بتایا کہ میرے حبیب اتنی بڑی نعمت ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ میرے حبیب کو پہچان
مانو، میرے حبیب کی زندگی پر اپنی زندگی گزارو، میرے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ، میرے حبیب کی زندگی کا جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقہ اپناؤ۔ تو یہ ہے سچی معنوں میں اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ تو یا اللہ اسی طرح ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے اس نعمت کا دل و جان سے سنت کی زندہ کرنے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، یا اللہ عظمت کے ساتھ، یا اللہ اس طرح ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اور اسی طرح جتنے بھی ظاہری نعمت ہے یا اللہ، یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ اور عقل اور وحی اور رسالت، رسول، کلام مجید، رمضان المبارک، یا اللہ کتنی نعمتیں، تیرا ذکر، تیری معرفت، یا اللہ ہم گن نہیں سکتے یا اللہ۔ جب ظاہری نعمتوں کو نہیں گن سکتے تو باطنی روحانی جس مقصد کے لیے تو نے کائنات پیدا کی، ہمیں پیدا کیا، تو ان نعمتوں کو ہم کیسے شمار کر سکتے یا اللہ؟ ہم نہیں شمار کر سکتے، ہم عاجز ہیں یا اللہ، ہم نے ہتھیار ڈال دیے یا اللہ۔ ان نعمتوں کو شمار کرنے سے یا اللہ ہم عاجز بندے ہیں، جس طرح تیرے بندے داؤد علیہ السلام نے کہا تھا میں عاجز ہوں تیرا شکر ادا کرنے سے، تو اسی طرح میں بھی عاجز ہوں یا اللہ تیری نعمتوں پر شکر بجا لانے سے۔ یا اللہ تم معاف فرما دے، ناشکری کو معاف فرما دے، ناقدری کو معاف فرما دے، ہمیں یا اللہ آئندہ زندگی شکر والی گزارنے کی توفیق دے۔ تیرا ہم اتنا شکر ادا کرے تو خوش ہو جاوے، تو راضی ہو جاوے، تیرا حبیب راضی ہو جاوے، ہماری دنیا بھی بن جاوے، ہماری آخرت بھی بن جاوے، ہم سب کو یا اللہ تیرا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے یا اللہ، کتنی زندگی سے یا اللہ ہاتھ دھو بیٹھے یا الرحمن، کل کتنا بڑا حادثہ پیش آیا، کتنے لوگ، کتنے مسلمان عورتیں ایک ساتھ میں یا اللہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ تیری بارگاہ میں آ چکے یا اللہ، وہ زندگی کے لیے ترس رہے ہوں گے کہ 5 منٹ ہمیں دنیا کی مل جائے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ ذکر کر لیں گے، یہ عبادت کر لیں گے، لیکن بس اب ختم ہو چکی ان کی زندگی یا اللہ۔ تو جو بھی ہو یا اللہ، ان کی زندگی یہاں تک لکھی ہوئی تھی، تو یا اللہ ان کی موت کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما یا اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کو معاف فرما دے یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دے، قربت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی بار بار مغفرت فرما، ان کے پسماندگان جتنے بھی رشتہ دار، اولاد، گھر والے جتنے بھی ہیں، ان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کو نعمت بدل نصیب فرما، ان کو یا اللہ ایسا سکون عطا فرما کہ جس سے یا اللہ تیری رضا پر، تیری قضا پر، تیرے فیصلے پر وہ راضی ہو جائے، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی شکایت نہ کرے یا اللہ۔ ایسا ایمان ان کو نصیب فرما، ایسا یقین نصیب فرما، ایسا سکون ان کو نصیب فرما یا اللہ۔ ان کے گھروں میں سے پریشانیاں دور فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ، ان کی مدد فرما۔ رمضان المبارک صحیح معنوں میں گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے یا اللہ، اچھی قدردانی کے ساتھ گزرے، اس طرح سب کو توفیق عطا فرما۔ بہت کچھ مانگنا ہے، بغیر مانگے عطا فرما، شان عطا فرما یا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب۔